پارٹ نمبر 4 ناول نروان کی تلاش پیشکش میرے کارواں۔ میں عجیب کیفیات لیے مسحری پر دراز ہو گیا۔ البتہ لیٹے لیٹے میں نے ایک فیصلہ کیا تھا، وہ یہ کہ ان بیپی جوڑوں سے کسی بات کا اظہار بری بات نہیں ہے۔ جو لڑکی پسند آ جائے اس پر ہاتھ رکھ دو، اس کی قیمت چکا دو اور اسے بھول جاؤ، بس۔ باقی تکلفات بیکار ہیں، بالکل حماقت ہے۔ ایک میٹھی میٹھی تھکن بدن پر طاری تھی جس نے نیند لانے میں سہارا دیا اور میں سو گیا۔ دوسرے دن عالم گل میرے پاس آ گیا۔ میں تیار تھا۔ ہم دونوں باہر نکل آئے۔ ہال میں چند ہیپی موجود تھے، کیستا اور گیلت بھی تھے۔ کیستا نے میری طرف ہاتھ ہلایا لیکن میں اسے جواب دیے بغیر باہر نکل گیا۔ باہر ایک جیپ موجود تھی۔ یہ اعتماد کا ایک اور ثبوت تھا، گویا اب میرے لیے بند گاڑی کی ضرورت نہیں تھی۔ عالم گل نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور ہم چل پڑے۔ 12 تک ہم دونوں خاموش رہے، پھر ہم نے بازار میں خریداری کی۔ میں نے بہت سے سوٹوں کے کپڑے خریدے، شیو کا سامان اور دوسری ضروری چیزیں۔ غیر ملکی مال تھا، انتہائی نفیس۔ وہاں سے ہم واپس پشاور چل پڑے اور پھر پشاور شہر میں ایک ٹیلرنگ ہاؤس میں نے اپنے کپڑوں کا ناپ دیا۔ اس کے بعد ہم وہاں سے بھی چل پڑے، لیکن اس بار شہر سے باہر کا رخ نہیں کیا گیا تھا۔ شہر میں ایک خوبصورت علاقے کی خوبصورت عمارت میں جیپ موڑ لی گئی اور پھر عالم گل مجھے لیے ہوئے عمارت کے ایک ایسے کمرے میں پہنچ گیا جہاں شاہ زرین اور 2 اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک تنومند شخص گہرا سیاہ چشمہ لگائے ہوئے تھا۔ عالم گل مجھے چھوڑ کر باہر نکل آیا اور شاہ زرین نے دروازہ بند کر لیا۔ پھر وہ میری طرف رخ کر کے بولا، بیٹھو نواز، اور میں ایک گہری سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ تب سیاہ چشمے والے نے مجھے مخاطب کر کے کہا، پورا نام کیا ہے؟ راجہ نواز اصغر، میں نے جواب دیا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ سرائے عالمگیر کا۔ تعلیم BA۔ کون سی زبانیں جانتے ہو؟ مقامی زبانوں کے علاوہ صرف انگلش۔ شاہ زرین نے تمہیں تفصیل بتا دی تھی؟ ہاں۔ کیا خیال ہے؟ میں بالکل تیار ہوں۔ سوچ لو، ہماری دوستی تمہاری زندگی میں خوشیاں بکھیر دے گی اور ہماری دشمنی تمہیں تخت سری میں سکون نہ دینے دے گی۔ دشمنی کا کوئی سوال نہیں ہے، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ پیدا بھی نہیں ہوئے نے دیا جائے گا۔ مجھے پابندیوں کی فہرست مہیا کر دی جائے، اس کے بعد غور کروں گا، میں نے جواب دیا۔ صرف ایک پابندی، وفاداری، ہمارے مفادات کو نقصان نہ پہنچے اور کوئی ایسی حرکت جس سے ہم پر روشنی پڑ سکے۔ قابل قبول ہے، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، خود کو ہمارے ساتھیوں میں سمجھو، تمہارے سپرد ایک اہم کام کیا جائے گا۔ میں جانتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ دراصل تمہیں ایک سروے کرنا ہوگا، یہاں سے لے کر امریکہ کی ان ریاستوں تک جہاں جہاں چرس اور دوسری نشہ آور اشیاء کی کھپت ہے۔ تعلیم یافتہ آدمی ہو، آسانی سے کام کر سکو گے۔ بہت سی پارٹیاں اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی اس کاروبار کو لیڈ کرے، دوسرے لوگ ہمارے تحت کام کر کے زندہ رہ سکیں۔ تم یہ تمام اندازے لگا کر ہمیں ان کی تفصیلات بھیجتے رہو گے۔ یہ کام کس انداز میں ہوگا اس کے بارے میں تمہیں ہدایات ملتی رہیں گی، اور رہا معاوضے کا سامان تو اس کے لیے تم خود سوچ لینا۔ شہنشاہوں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے جتنی رقم درکار ہو خود تعین کر لینا، لیکن بس وفاداری اور ہوشیاری۔ دوسرے لوگ بھی تمہارے آڑے آ سکتے ہیں، ان حالات سے تم خود نپٹو گے۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ چند لمحات میں سوچتا رہا۔ کام بے حد دلچسپ تھا، وہی ہو رہا تھا جو میں چاہتا تھا، لیکن کیا میں اس قدر مضبوط ہوں کہ ان کی مرضی کے مطابق کام کر سکوں؟ میں نے خود کو تولا اور پھر میرے ذہن میں وہی بیزاری ابھر آئی۔ مضبوط نہیں ہوں تو بن جاؤں گا، زندہ رہنا ہے کسی بھی طور۔ دنیا جو کچھ بنا رہی ہے بن رہا ہوں، میرا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہاری تصویریں لے لی گئی ہیں، پاسپورٹ 1 دن میں مل جائے گا۔ تم ان بیپوں کے ساتھ سفر کرو گے، انہی کے انداز میں جس انداز میں تمہارے کام میں یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی اور نہیں، لیکن انہیں کوئی احساس نہ ہونے دینا، یہ تمہارا فن ہے۔ خشکی کے راستے سفر کرو گے اور تمہاری پہلی منزل کابل ہوگی۔ کھٹمنڈو سے امریکہ تک کام کرنے والی جتنی پارٹیاں ہیں،
ان کے بارے میں تفصیلات تمہیں مل جائیں گی۔ ہر جگہ، ہر شہر میں تمہارے ساتھی موجود ہوں گے جو تمہاری کٹھن حالات میں مدد کریں گے۔ کوئی اور سوال؟ کچھ نہیں، میں نے کہا۔ تب پھر اس فارم پر دستخط کر دو۔ سیاہ چشمے والے نے ایک کاغذ میری طرف بڑھا دیا۔ میں فیصلہ کر چکا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ کام کروں گا۔ میرے لیے اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ میری رگوں میں شریف خون تھا۔ کوئی ایسا کام کر کے میرا ضمیر خوش نہیں ہوتا تھا جو معیار انسانیت سے گر کر ہو۔ لیکن ایک غیور باپ کے غیرت مند بیٹے نے تو کراچی کی نیٹی چیٹی کے پل پر پہنچ کر خودکشی کر لی تھی۔ راجہ نواز عسکر تو سمندر کی لہروں میں گم ہو گیا تھا، اب تو صرف نواز تھا جو حالات کے ہاتھوں کا کھلونا تھا۔ اس رات نے عسکر نواز کی خودکشی کے بعد ایک سمگلر کو جنم دیا تھا۔ میں تو اس رات کا بیٹا تھا۔ مجھے اس فارم پر دستخط کرنے میں کیا عار ہو سکتا تھا؟ میں نے سیاہ چشمے والے سے فارم لے کر اس کی بتائی ہوئی جگہ پر دستخط کر دیے۔ سیاہ چشمے والے نے فارم طے کر کے جیب میں رکھ لیا اور پھر زورین خان کی طرف دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے غلام سیٹھ، ہم کو اطمینان ہے یہ کام کا آدمی ثابت ہوگا۔ ہم نے ہمیشہ تمہیں ہیرے تلاش کر کے دیے ہیں۔ زورین خان بولا، اور میں نے ان ہیروں کا تلاش کر کچھ سے کچھ بنا دیا ہے۔ کیا تم اس بات سے انکار کرو گے زورین خان؟ نہیں غلام سیٹھ، ہم جانتا ہے کہ تم ہیروں کو تراشنا خوب جانتا ہے۔ آؤ نواز، چلیں، تمہارا سامان پہنچ جائے گا، سیاہ چشمے والے نے کہا، اور میں اس سے کچھ پوچھے بغیر اٹھ گیا۔ ہم عمارت سے باہر نکل آئے۔ عمارت کے عقب میں ایک خوبصورت امپالا کھڑی ہوئی تھی۔ غلام سیٹھ نے جیب سے چابی نکالی، اس کا دروازہ کھولا اور پھر اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر اندر سے دوسرے دروازے کا لاک کھول دیا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا تو اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ راستہ خاموشی سے طے ہونے لگا۔ میں خالی خالی نگاہوں سے ونڈ سکرین کے دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ اب میں کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ کچھ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں پشاور کی حد ختم ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے بدنما پتھر پر علاقہ غیر لکھا ہوا تھا۔ اس کے قریب ایک فوجی رائفل لیے کھڑا تھا۔ برابر میں رکاوٹ لگی ہوئی تھی۔ دو آدمیوں نے جلدی سے رکاوٹ ہٹا دی اور امپالا پشاور کی سرحد سے نکل کر علاقہ غیر میں داخل ہو گئی۔ ناہموار سڑک پر قیمتی گاڑی دوڑتی رہی۔ باڑہ نکل گیا۔ ہم آگے بڑھتے رہے۔ غلام سیٹھ بھی خاموش تھا۔ میں بھی کوئی بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ بس جو ہوتا تھا ہو چکا۔ میں نے اپنی زندگی کو ایک نیا موڑ دیا تھا اور اب اس کے بارے میں کچھ غور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پشاور سے 35 میل دور لنڈی کوتل کا علاقہ بھی نکل گیا۔ ہم کچھ اور آگے بڑھے اور پھر ٹریفک پہاڑوں کے درمیان قدرتی مناظر سے مالا مال ایک خوبصورت بستی نظر آئی۔ امپالا کا رخ اسی بستی کی طرف تھا۔ بستی میں بے شمار مکانات چھوٹے پہاڑی پتھروں سے بنے ہوئے تھے جن کے سامنے پھلوں کے درخت جھوم رہے تھے۔ انتہائی حسین اور پرفضا مقام۔ پھلوں کی مہک میں بسی ہوئی ہوائیں میٹھی میٹھی خوشبوئیں تقسیم کر رہی تھی۔ آسمان پر بادلوں کے سیاہ ٹکڑے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ ایک بڑی عمارت کے کمپاؤنڈر میں امپالا داخل ہو گئی۔ اس عمارت میں بھی چاروں طرف درخت جھوم رہے تھے۔ کمپاؤنڈر کے مختلف گوشوں میں نے مینوں کو دیکھا۔ وہی منظر تھا، حسب معمول چرس اور دوسری منشیات کے نشے میں مست اوندے پڑے ہوئے لوگ۔ دو لمبے لمبے قد آور سرخ و سفید جوان آگے بڑھ کر کار کے دونوں دروازوں کو کھول دیے۔ ان کی کمر سے بندھی ہوئی پیٹیوں میں پستول لٹکے ہوئے تھے۔ غلام سیٹھ نے دوستانہ انداز میں میرے ہاتھ میں انگلیاں پھنسائیں اور اندر داخل ہو گیا۔ حسب توقع عمارت اندر سے بہت خوبصورت تھی، لوازمات زندگی سے آراستہ۔ غلام سیٹھ مجھے لیے ہوئے کمرے میں پہنچ گیا اور پھر چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا، فی الحال یہ تمہاری رہائش گاہ ہے نواز۔ تمہیں کچھ عرصہ تربیت دی جائے گی اور ضروری امور سے آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد تمہارا کام شروع ہو جائے گا۔ یہاں بے تکلفی سے رہو، کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی کی ہر ضرورت طلب کر سکتے ہیں، جن میں شراب، دوسری نشاور اشیاء اور عورت شامل ہے۔ زندگی یہی ہے پیارے، عیش کرو، عیش سے گزارو۔ وہ مسکرانے لگا، پھر اس نے ایک دیوار میں لگی ہوئی گھنٹی کا بٹن دبایا اور ایک نوعمر لڑکا اندر داخل ہوا۔ دولہے، یہ نیا صاحب ہے، اسے کوئی تکلیف نہ ہو، تمہارا ڈیوٹی اس کے پاس ہے۔ سلام صاحب، دولہے نے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ اوکے نواز، مجھے اجازت دو۔ ممکن ہے آج ملاقات نہ ہو، کل کا دن تمہارے ساتھ ہی گزاروں گا، اس نے کہا اور میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔
اور پھر وہ مجھ سے مصافحہ کر کے باہر نکل گیا۔ دولہے خان میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ بڑا خوبصورت اور صاف ستھرا لڑکا تھا، سوائے اس کے کہ اس کے دانت نسوار سے پیلے ہو رہے تھے۔ نچلے ہونٹ کا ایک گوشہ اب بھی ابھرا ہوا تھا جس میں شاید نسوار دبی تھی۔ کیا خدمت کرے صاحب؟ اس نے دانت نکالتے ہوئے کہا اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ نہ جانے دولہے خان کے چہرے پر مجھے کیا نظر آیا کہ مجھے اس پر غصہ آ گیا۔ تاہم میں نے کرخت آواز میں کہا، بھاگ جاؤ، جب ضرورت ہوگی بلا لوں گا، اور وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں ایک آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ ذہن خالی خالی معلوم ہو رہا تھا، آنکھوں پر ایک عجیب سی وزن کا احساس ہو رہا تھا۔ اس احساس سے چھٹکارا پانے کی کافی کوشش کی لیکن نہ پا سکا۔ تب میں نے سوچا تھوڑی دیر سو جاؤں، اور میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، کپڑے اتارے اور صرف انڈر ویئر پہن کر مسہری پر لیٹ گیا جس پر صاف اور بے داغ چادر بچھی ہوئی تھی۔ نیند بھی فوراً آ گئی اور جب جاگا تو طبیعت بشاش تھی۔ لباس پہن کر دروازہ کھول دیا، گھنٹی بجائی تو دولہے خان فوراً آ گیا۔ اس وقت وہ سنجیدہ تھا۔ نہانے کا بندوبست کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ آؤ صاحب، اس نے کہا، اور میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ صرف ایک پتلی سی راہداری طے کرنا پڑی۔ سرے پر باتھ روم تھا۔ دولہے خان نے دروازہ کھول دیا۔ اندر تمام سامان موجود تھا لیکن دولہے خان دروازے پر کھڑا تھا۔ چائے کا انتظام کرو، میں نے کہا، اور وہ گردن جھکا کر چلا گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور ٹھنڈے پانی کی فواروں سے ذہن کی غسل دھونے لگا۔ بڑا سکون بخش غسل تھا، اور اس غسل کے دوران میں نے کچھ فیصلے کیے۔ مجھے یہ بوجھا بوجھا لندہ ضبط بدلنا ہوگا۔ میں نے اپنی خوشی سے یہ سب کچھ قبول کیا ہے، پھر یہ اس محلال کیوں؟ میں جانتا تھا کہ اس قسم کا کاروبار کرنے والے بے حد خطرناک ہوتے ہیں۔ میں اتفاقیہ طور پر ان کے ہتھے چڑھ گیا ہوں، اور انہوں نے میرے اوپر اعتبار بھی کر لیا ہے۔ اگر میں ان کے اعتبار پر پورا نہ اترا تو بے دریغ قتل کر دیا جاؤں گا، اور میری لاش کا سراغ بھی نہیں ملے گا۔ اب جب زندگی کو ایک راستہ مل گیا ہے تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے؟ اور پھر کام بھی دلچسپ تھا۔ دراصل میری خاندانی شرافت اندرونی طور پر مجھے مزمحل کیے ہوئے تھی، اور مجھے اس شرافت سے نفرت تھی۔ مجھے اس احساس پر طیش آ رہا تھا، آخر اس شرافت نے مجھے اب تک کیا دیا؟ میں اس بیکار شے کو سینے سے لپٹائے ہوئے کیوں ہوں؟ لعنت ہے! میں نے زمین پر تھوک دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس وقت کے بعد اپنے آپ کو یکسر تبدیل کر لوں گا۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب بیکار باتیں ہیں۔ اخلاقیات کے ڈھکوسلے صرف زبانی ہیں، عملی زندگی میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے، اور جو انسان ان سے چمٹا رہتا ہے ایک دن میری طرح خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر میں ان بہلاؤں میں کیوں پڑوں؟ میں نیا انسان ہوں، اب سرائے عالمگیر کا ایک بے وقوف کسان نہیں ہوں، میں اسمگلر ہوں، منشیات کا اسمگلر، ایک خطرناک انسان جو ضرورت پڑنے پر ہر وہ کام کر سکتا ہے جس کا اس کے بزرگوں نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ میں اس پورے ماحول سے اجنبی ہوں، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، مجھے کسی سے دلچسپی نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ غسل خانے سے ایک نیا انسان برآمد ہوا۔ بے شک میں نے خود کو بدل لیا، قطعی طور پر بدل لیا۔ دولہے خان! میں نے زور سے آواز لگائی اور دولہے خان دوڑتا ہوا میرے پاس آیا۔ میرا سامان آ گیا؟ ابھی نہیں صاحب، اس نے جواب دیا۔ چائے تیار ہو گئی؟ ہاں، دولہے خان نے جواب دیا۔ لے آؤ، میں نے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اندر پہنچ کر میں نے بال سنوارے اور پھر ایک کرسی پر بیٹھ کر چائے کا انتظار کرنے لگا۔ رات ہو گئی تھی، بھوک بھی لگ رہی تھی لیکن ابھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ چائے آ گئی اور میں نے اپنے لیے کم دودھ کی تیز چائے بنائی۔ چائے کی 2 پیالیاں پی کر میں باہر نکل آیا۔ میں نے اس عمارت کے کمپاؤنڈر میں بے پی دیکھے تھے، چنانچہ میں کمپاؤنڈر میں پہنچ گیا۔ یہاں شاید روشنی کے لیے جنریٹر استعمال کیا جاتا تھا۔ بہرحال درختوں میں روشنیاں لٹک رہی تھیں، ماحول بے حد حسین تھا، کھلی فضا تھی، اس لیے چرس کی بو بھی منتشر ہوتی جاتی تھی۔ کش لگ رہے تھے، بدمست لوگ خرس مستیاں کر رہے تھے۔ ایک کونے میں ایک نوجوان آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا، اور ایک لمبے بالوں والی خوبصورت لڑکی چٹکیاں بجاتے ہوئے اس کے سامنے تھرک رہی تھی۔ اس نے چست پتلون پہنی ہوئی تھی جس سے اس کے بڑے بڑے سنڈول کولے نمایاں ہو گئے تھے۔ کمر پتلی تھی، جسمانی طور پر وہ خاصی حسین تھی، البتہ چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔
میں صدر گیر کی سیڑھیوں پر کھڑا چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگا۔ دلچسپ مناظر چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ ابھی رات بھیگی تھی، بدمستیاں عروج پر نہیں پہنچی تھیں۔ میں انتظار کرنے لگا۔ کسی کونے سے کوئی بدمست سسکاری ابھری تو میری نگاہ اس طرف جا اٹکی۔ مختلف زبانیں بولی جا رہی تھیں، مختلف حرکات کی جا رہی تھیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ دولہے خان مجھ سے زیادہ دور نہ تھا۔ میں نے اشارہ کیا اور وہ جلدی سے میرے قریب آ گیا۔ ایک کرسی اٹھا لو، میں نے کہا اور وہ دوڑ کر اندر چلا گیا۔ پھر وہ کرسی لے آیا اور میں نے ایک درخت کے نیچے کرسی ڈال دی۔ وہاں بیٹھ کر میں نظارے کرنے لگا۔ تب میری نگاہ ایک اداس لڑکی پر پڑی۔ اس نے ایک پھٹا ہوا سایہ پہنا ہوا تھا۔ اوپری لباس بھی بہت سیدھا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ بڑی جاذب نگاہ تھی، اخروٹی رنگت کے بال، پیلا چہرہ، دبلی پتلی لیکن نقوش جاذب نگاہ۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے دولہے خان کو اشارہ کیا اور وہ میرے نزدیک آ گیا۔ وہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ جو ہیپن ہے صاحب، دولہے خان نے دانت نکالتے ہوئے کہا اور میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس ہیپن نے مجھے خاصا محفوظ کیا تھا۔ اکیلی ہے شاید؟ بلاؤں صاحب؟ دولہے خان مسکرا کر بولا اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ لڑکا بھی خاصا ماہر معلوم ہوتا تھا۔ تب میں نے ایک آنکھ دبا کر اسے اشارہ کیا، بلاؤ، اور دولہے خان لڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کے پاس پہنچ کر جھکا اور اس سے کچھ کہنے لگا۔ ظاہر ہے نہ وہ لڑکی کی زبان سمجھتا تھا اور نہ لڑکی اس کی۔ شاید اشاروں کی زبان پوری دنیا میں یکساں ہوتی ہے۔ لڑکی نے میری طرف دیکھا اور پھر وہ مزمحل سے انداز میں اٹھ کر میری طرف بڑھی۔ میری نگاہیں اس کے پوشیدہ لباس کے پیچھے جھانک رہی تھیں۔ اب میں نہ تجربے کار نہیں تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس لباس کے اندر بہت کچھ ہے، چنانچہ اس لڑکی کے ساتھ جو سلوک بھی کیا جائے منافع بخش ہوگا۔ چند لمحات میں وہ میرے قریب آ گئی۔ ہیلو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیلو، وہ بھی ایک مزمل سی مسکراہٹ سے بولی۔ کیا تم تنہا ہو؟ ہاں، اس نے سرد آہ کے ساتھ کہا۔ تب یہاں بیٹھو، میں تمہاری اس رات کا ساتھی بن سکتا ہوں۔ میں نے بلا جھجک اسے پیشکش کر دی اور اپنی بے باکی پر اپنے ذہن میں سنسنی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ لیکن دوسروں کا کہا ہوا ہی درست تھا، یہ لوگ ان باتوں سے اجنبی نہیں ہیں۔ اس نے سہارا لینے کے لیے میری ران پر ہاتھ رکھا اور میرے نزدیک ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے قد و خال بغور دیکھے اور پھر پوچھا، کیا تم برٹش ہو؟ ہاں، اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کرسٹی۔ میرا نام نواز ہے۔ تم اداس کیوں ہو کرسٹی؟ میں نے پوچھا اور جواب میں اس نے عجیب سے انداز میں مجھے دیکھا، پھر گردن جھکا لی۔ ان میں کوئی تمہارا دوست نہیں ہے؟ میں نے پھر پوچھا اور اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ چرس پیو گی؟ میں نے پوچھا اور وہ چونک پڑی۔ اس نے پھر میری آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرائی ہوئی، ہونٹ کچھ کہنے کے لیے کپ کپائے تھے لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ دولہے خان، میں نے سر پر مسلح جن سے کہا اور وہ جھک گیا۔ چرس اور پائپ لے آؤ۔ میں نے اسے حکم دیا اور وہ گردن جھکائے چلا گیا۔ لڑکی اردو تو نہیں سمجھتی تھی لیکن شاید اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کی مراد پوری ہونے والی ہے، چنانچہ وہ میری طرف کھسک آئی۔ اس نے اپنی کوہنی میرے گھٹنے پر رکھی اور اس پر ٹھوڑی ٹکا دی۔ یہ بے تکلفی کا انداز خاصا دلکش تھا۔ میں اس سے خط اٹھائے بغیر نہ رہ سکا۔ میری انگلیاں اس کے اخروٹی بالوں میں الجھ گئیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس کے خوبصورت بال دھول اور پسینے سے چکٹ گئے ہیں۔ میں نے آہستہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ تب دولہے خان میری مطلوبہ چیزیں لے آیا، جنہیں دیکھ کر اس کے چہرے پر عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ کسی ایسے کتے کی طرح مجھے دیکھ رہی تھی جس کا مالک کھانا کھا رہا ہو اور کتے کو احساس ہو جائے کہ اب وہ ہڈی پھینکنے والا ہے۔ میں نے چرس کا پیکٹ اور پائپ اس کی طرف بڑھا دیا اور وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ اوہ تھینک یو، کیا یہ میرے لیے ہے؟ ہاں، صرف تمہارے لیے، میں نے جواب دیا۔ وہ بے ساختہ اٹھ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ اوہ تھینک یو ویری مچ۔ اس نے میرے گالوں پر کئی بوسے لے ڈالے اور میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا، گویا یہ اداسی صرف چرس نہ ہونے کی وجہ سے تھی۔ اسے اور کوئی غم نہیں تھا۔ اس نے اپنے بوسیدہ سائے سے ایک مڑا تڑا سگریٹ نکالا۔ گھٹیا قسم کے سگریٹ کو اس نے احتیاط سے ہتھیلی پر رکھا اور پھر اس کا تمباکو نکالنے لگی۔ دولہے خان، میں نے دولہے خان کو آواز دی اور وہ پھر جھک آیا۔ سگریٹ کا ایک پیکٹ،
میں نے کہا اور وہ چلا گیا۔ لڑکی نے سگریٹ کا تمباکو نکال لیا اور پھر وہ چرس کا پیکٹ پھاڑنے لگی۔ مجھے شرارت ہوئی، میں جھکا اور اس کی ہتھیلی پر پھونک مار دی۔ وہ اچھل پڑی، تمباکو بکھر گیا۔ پہلے اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر زمین پر پڑے تمباکو کو، اور پھر اس نے معصومانہ انداز میں ہاتھوں میں پکڑا ہوا پائپ سینے سے بھینچ لیا۔ میں اس کی حرکت کو وہ نہ سمجھ سکی تھی۔ پھر دولہے خان نے سگریٹ کا پیکٹ مجھے دیا تو میں نے اسے، تو اس کی آنکھوں کی چمک پھر لوٹ آئی۔ اوہ تھینک یو۔ ایک بار پھر وہ اٹھی اور میرے گالوں کے لیے بوسہ لے ڈالے۔ عورت دنیا کی سب سے قیمتی شے، جس کا حصول سب سے مشکل ہے، جس کے لیے شہنشاہوں نے سلطنتیں چھوڑ دیں، جس کے لیے ہوش مندوں نے صحراؤں کی خاک چھانی، جس کے لیے ناتواں انسان نے پہاڑوں کے جگر چیر کر نہر نکال دی، جس کے لیے قدم قدم پر زندگی داؤ پر لگا دی گئی، جسے خوش رکھنے کے لیے کائنات کا نقشہ بدل دیا گیا۔ یہاں کس قدر اذناں تھی، اس کے نازک لبوں کے لمس پر تو زندگی قربان کی جا سکتی تھی، اس والہانہ انداز کے لیے تو سب کچھ مٹایا جا سکتا تھا، لیکن یہ سب کچھ سگریٹ کے ایک پیکٹ اور چرس کی تھوڑی مقدار کے عوض مل گیا تھا۔ اس نے پھر ایک سگریٹ خالی کیا، اس کے تمباکو میں چرس کی تھوڑی سی مقدار ملائی اور اسے ہتھیلی پر رگڑنے لگی۔ نہایت جانب شانی سے اس نے سگریٹ تیار کیا، اور جب وہ بھر گیا تو اسے بڑے پیار سے دیکھا، ہونٹوں سے چوما اور پھر ہونٹوں میں دبا لیا۔ میں اس کی والہیہ دیکھ رہا تھا۔ جو ہی اس نے سگریٹ ہونٹوں میں دبایا، میں نے ماچس کی تیلی جلا کر اسے سلگایا اور اس نے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ 2-3 کش اس نے بڑی بے قراری سے لیا اور پھر سگریٹ میری طرف بڑھا دیا۔ نو تھینکس، میں نے گردن ہلائی۔ میرے اس انکار پر اسے شاید خوشی ہی ہوئی تھی، اس نے کوئی تکلف نہیں کیا۔ میں نے پیکٹ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اسی انداز میں ایک سگریٹ میں چرس بھرنے لگا۔ اسی وقت کسی تان سین کی رگ موسیقی پھڑک اٹھی اور اس کے حلق سے ایک بے ہنگم نغمہ پھوٹ پڑا۔ میری نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ ایک جرمن نوجوان تھا، بالوں سے ڈھکا ہوا۔ اس کے جسم میں صرف 2 چیزیں نظر آ رہی تھیں، بال اور پسلیاں۔ نچلے حصے میں ایک پتلون چپکی ہوئی تھی اور اوپری لباس نمانے کی نظر ہو گیا تھا۔ ہاں، گلے میں موٹے موٹے دانوں کی ایک مالا پڑی ہوئی تھی، جسے شاید اس نے اوپری لباس تسلیم کر لیا تھا اور مطمئن ہو گیا تھا۔ ہڈیوں پسلیوں کا یہ نکارہ جھوم جھوم کر گاتا رہا۔ چند نوجوان اور لڑکیاں اس کے گرد جمع ہو کر تھرکنے لگے۔ وہ سب بھی خوب نشے میں تھے، ان کے قدم ٹھیک سے نہ اٹھ رہے تھے۔ کرسٹی کا سگریٹ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میں نے اپنا تیار کیا ہوا دوسرا سگریٹ اسے پیش کیا۔ اوہ تھینک یو۔ اس نے گلابی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور سگریٹ لے لیا۔ پھر اس نے وہ سگریٹ بھی سلگایا اور اس کے گہرے گہرے کش لینے لگی۔ اظہار ممنونیت کے طور پر اس نے اپنا نازک لمبی انگلیوں والا سفید ہاتھ میری گود میں رکھ دیا، اپنا سر میرے گھٹنے سے ٹکا دیا اور نیم باز آنکھوں سے گاتے ہوئے نوجوان کو دیکھنے لگی۔ لیکن اس کے مرمری ہاتھ سے میرے جذبات پھٹکنے لگے، میرے جسم میں سنسنی دوڑنے لگی، میں خود میں ہیجان محسوس کرنے لگا۔ کرسٹی کو احساس بھی نہ تھا کہ بے خیالی میں اس نے کتنے فتنے جگا دیے ہیں۔ میرے جسم میں نشہ آور انگڑائیاں ٹوٹ رہی تھیں، اور جب میں خود پر قابو نہ پا سکا تو میں نے جھک کر کرسٹی کی گردن چوم لی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری گود سے ہٹا کر میری گردن میں حائل کر دیا، گویا میرے بوسے کی پذیرائی کی۔ کرسٹی ڈارلنگ، کیا تم یہ رات میرے ساتھ گزارنا پسند کرو گی؟ میں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تم محبت کے خدا ہو ڈارلنگ، میرا انگ انگ تمہارا ہے۔ اس نے گردن جھٹک کر اپنے تمام بال ایک طرف گرائے ہوئے اور کہا، اور میں خوشی سے سرشار۔ میں نے کرسی چھوڑ دی، اسے ہاتھ کا سہارا پیش کیا۔ اس نے دوسری سگریٹ کا آخری کش لیا اور میرا سہارا لے کر اٹھ گئی۔ اب اس کے چہرے پر اداسی کا نام بھی نہ تھا۔ زرد رنگ کے نیچے خون درنے لگا تھا، جس سے اس کے حسن میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میں خوش تھا۔ نئی زندگی کا فیصلہ کرنے کے بعد یہ میرا پہلا جرأت مندانہ قدم تھا، اور مجھے ناکامی نہیں ہوئی تھی۔ میں اسے ساتھ لیے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا۔ سگریٹ کا پیکٹ اور چرس کی گولیاں گویا مقناطیس کا کام دے رہی تھی۔ سب کچھ انہی کے لیے تھا، لیکن اب میں جذباتی نہیں تھا۔ میں نے ہر چیز کی اہمیت تسلیم کر لی تھی۔ کیلت نے صاف گوئی سے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ یہ رات گزارنے کے بعد وہ مجھے بھول جائے گی۔
میں سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اگر میں اس لڑکی سے بھی یہ سوال کرتا تو شاید وہ بھی مجھے یہی جواب دیتی، لیکن اب میں ایسے اہم خانہ سوالات کی ضرورت نہیں سمجھتا تھا۔ بیکار بے وقوفی۔ رات گزارو اور بھول جاؤ، پوری دنیا تنہا ہے، ہر شخص ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہے۔ ضرورت سب کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے۔ ضرورت پوری کرو اور سب کچھ بھول جاؤ۔ یہی دستور دنیا ہے، اور اس دستور سے انحراف تکلیف اور الجھنیں پیدا کرتا ہے۔ کرسٹی نے میرے کمرے میں ایک کرسی پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کسی قسم کے تاثرات نہیں ابھرے۔ بذات خود وہ نہ جانے کیا ہوگی۔ ممکن ہے ایسے کمرے اس کے ملازموں کے ہوں۔ وہ دنیا تج کر چکی تھی۔ کیا تم کھانا کھاؤ گی کرسٹی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کھانا؟ اس نے ایک گہری سانس لی۔ ہاں، میں نے صبح کو ایک سوکھی ربر روٹی پانی میں بھگو کر کھائی تھی، اس کے بعد سے کچھ نہیں کھایا، اس نے جواب دیا۔ اوہ، میں کھانا منگواتا ہوں، لیکن میرے خیال میں اس سے پہلے تم غسل کر لو۔ وہ ہنسی اور پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، جیسی تمہاری مرضی ڈارلنگ۔ گویا اس کے نزدیک غسل وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن میں اس رات کو اسے اپنے قابل بنانا چاہتا تھا۔ میں جو کچھ خرچ کر رہا تھا اسے اپنی مرضی کے مطابق وصول کرنا چاہتا تھا۔ میں نے گھنٹی بجائی اور دولہے خان اندر آ گیا۔ اس مردود کے دانت اب نکلے ہوئے تھے اور آنکھوں میں وہی عجیب سی چمک تھی جو مجھے غصہ دلاتی تھی۔ تمہارے پاس کوئی شلوار قمیض ہو تو لے، صاف اور دھلی ہوئی، میں نے کہا، اور دولہے خان ہنستا ہوا چلا گیا۔ چند منٹ بعد اس نے گہرے نیلے رنگ کی ایک شلوار اور قمیض لا دی۔ میں نے کرسی پر ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر کمرے سے نکل آیا۔ باتھ روم میں پہنچ کر میں نے اسے غسل کرنے کو کہا۔ یہ کپڑے پہن کر میرے کمرے میں آ جاؤ، میں کھانے کا بندوبست کرتا ہوں، میں نے کہا، اور کرسٹی نے گردن ہلا دی۔ اس نے سنجیدگی سے کپڑے ہاتھ میں لے لیے اور میں واپس اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں نے دولہے خان سے کھانے کے لیے کہہ دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد کرسٹی واپس آئی تو میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ چاند گہن سے نکل آیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے غسل کرنے سے اس کے خد و خال بھی نکھر گئے ہوں۔ بھیگے ہوئے بال بڑے شاعرانہ انداز سے الجھے گئے تھے۔ سرخ ہونٹوں کی تازگی ابھر آئی تھی۔ چہرے کی پلاہٹ بھی دھل گئی تھی، جو شاید غبار کی تہ کی وجہ سے گہری نظر آ رہی تھی، غرض وہ ہر طرح قابل قبول ہو گئی تھی۔ نیلے رنگ کی ڈھیلی ڈھالی قمیض اور شلوار اس کے جسم پر کھل گئی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ میں اسے دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ غسل کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں گلابی ہو گئی تھیں۔ میں نے بے ساختہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اب وہ پوری طرح میری طرف متوجہ تھی۔ اتنے میں دولہے خان کھانے لے آیا اور ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ پھر ہم دونوں نے کھانا شروع کر دیا۔ پاکستانی کھانا تھا۔ گوشت میں سالم ہری مرچیں پڑی ہوئی تھی، لیکن وہ خوب مزے لے کر کھا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ناک سرخ ہو رہی تھی، لیکن وہ چٹخارے لے کر کھا رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر کافی پی گئی، اور پھر جب دولہے خان برتن وغیرہ لے کر چلا گیا تو اس نے وہ دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ڈھیلے ڈھالے نیلے رنگ کے شلوار قمیض میں مبلوس یہ غیر مکی دوشیزہ بالکل بھی خوف نہیں تھی۔ وہ میری عنایات کا مطلب سمجھ رہی تھی۔ سودا ہو چکا تھا اور وہ ایک ایماندار دکاندار کی طرح گاہک کی خدمت کے لیے تیار تھی، لیکن غسل نے اس کا نشہ اکھاڑ دیا تھا اور یہ صورتحال اسے کسی طرح گوارا نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے مجھ سے اجازت طلب کی۔ اگر اجازت ہو ڈارلنگ تو ایک، اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں ضرور، میں اس کی ضروریات سے واقف تھا، چنانچہ اس نے مسحری سے قریب میرے قدموں میں بیٹھ کر سگریٹ بھرنا شروع کر دیا، اور اس طرح وہ مسکراتے ہوئے میری طرف بھی دیکھ رہی تھی۔ ڈارلنگ، اس نے تمباکو میں چرس کی گولی ملاتے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ یہاں پر پینتھنن نہیں مل سکتی؟ شاید مل جائے، صرف ایک انجیکشن، میں پوری زندگی دعائیں دیتی رہوں گی۔ 1 ماہ ہو گیا میں نے انجیکشن نہیں لیا۔ آج مشکل ہے، کل میں کوشش کروں گا، میں نے کہا۔ اوہ، میں تمہاری شکر گزار ہوں گی۔ جب میں جیمسن مجھ سے جدا ہوا میں نے کوئی انجیکشن نہیں لیا۔ جیمسن کون تھا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اوہ، سویٹ جیمسن، اس نے تمباکو کو سگریٹ میں بھرتے ہوئے کہا۔ میری ماں کہتی تھی کہ جیمسن نے بھی اسی کے پیٹ سے جنم لیا ہے، لیکن سویٹ جیمسن حقیقت پسند تھا۔ اس نے ہر احتجاج مسترد کر دیا، اور جب انکل میڈرک کی کوک
تیل پارٹی میں اس نے میری قمیض کے گریبان کے بٹن کھول کر میرے سینے کا بوسہ لیا تو ایک بیوقوف انسان نے اپنا پستول اس پر خالی کر دیا۔ گولیاں بھٹک گئی، تاہم جیمسن کا بازو زخمی ہو گیا۔ یہ بیوقوف انسان ہم دونوں کا باپ تھا، لیکن ترلوکا کی تعلیم ہے کہ اب سب رشتے انسان نے بنائے ہیں۔ اس نے خواہ شخصیتوں پر تہذیب کے خول چڑھا دیے۔ ہوا آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی اور وہ آدم کی ضرورت تھی۔ ہر عورت مرد کی ضرورت ہے۔ تہذیب کی خول بے معنی ہے اور میں نے اور میرے بھائی نے ترلوکا کی تعلیمات اپنا لی تھیں۔ چنانچہ میں اپنے زخمی بھائی کو لے کر اندر آندرے کے پاس چلی گئی۔ آندرے جو حقیقت کا علمبردار تھا، ہم نے بڑی محفل میں ایک دوسرے کو اپنا جسم پیش کر کے دقیانوسی گدھوں کا مذاق اڑایا۔ دقیانوسی گدھے ہماری جان کے لاگو ہو گئے۔ تب موسیو آندرے کے ایما پر ہم نے وطن چھوڑ دیا اور دنیا کی سیاحت کا پروگرام بنایا۔ میری ہر رات جیمسن کی رات تھی۔ ہم لوگ ارض مقدس کی زیارت کے لیے آئے تھے، لیکن ایران کی سرحد میں جیمسن نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ سخت بخار میں مبتلا ہو کر چل دیا اور میں تنہا رہ گئی۔ آہ جیمن! اس نے ایک گہری سانس لے کر سگریٹ ہونٹوں سے دبا لیا، پھر اس نے ماچس لے کر سگریٹ سلگایا اور اس کے گہرے گہرے کش لے کر جیمسن کو بلانے کی کوشش کرنے لگی۔ پارٹ 4 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول ناٹران کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 5 پہ سماعت فرمائیے۔